يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، طوبیٰ لمن مالکا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن اس آدمی کے لیے طوبیٰ درخت کا سایہ ہے، طوبیٰ درخت کا سایہ ہوگا اس آدمی کے لیے کہ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا اور اپنے گھر کو کافی سمجھا اور اپنے گناہوں پر روتا رہا۔ تو قیامت جو قریب ہے اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ اپنے گھر کو کافی سمجھو، ڈیوٹی پہ جاؤ، ڈیوٹی سے واپس آؤ تو گھر میں، باہر بیٹھنا یہ فضول کام ہے، فضول لوگوں کا کام ہے، جو اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، جن کو آخرت کا کچھ فکر ہی نہیں ہے، اللہ کی فکر ہی نہیں ہے، جو اپنی آخرت کو بگاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ باہر بیٹھا کرتے ہیں، جن کو فکر نہیں ہے۔ اپنے گھر کو کافی سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی ہے وہ عورت جو گھر کے اندر رہتی ہے۔ جب تک عورت اپنے گھر کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ بہت نزدیک ہے، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ایک لڑکے کو بھیجا، تو وہ لڑکا جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گیا، تو وقت تھا دوپہر کا وقت تھا، تو وہ سیدھا گھر کے اندر گھس گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، ان کو جا کے اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں تھے، قمیض اتاری ہوئی تھی یا نہیں اتاری؟ بہرحال انہوں نے یہ اس لڑکے کا یوں گھر کے اندر گھس آنا ان کو برا محسوس ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس لیے وہ خاموش ہے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ کاش کہ ان کے لیے بھی کہیں اصول وضع ہوتے، ان کے لیے بھی اصول قائم ہوتے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب جیسے ہی فوراً ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت جو ہے وہ سنائی، جو کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور وہ آیت کیا تھی کہ اے ایمان والو، یہ جو ہے آیت سورۃ النور کی آیت ہے، آیت نمبر 58 اور 59۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ تم اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہوا کرو جو تمہارے مملوک ہیں، جو غلام ہیں۔ اب تو نوکر ہیں، نوکر تو ظاہری بات ہے اجازت لیے بغیر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ غلام تھے، غلام تو اپنی ملکیت ہوتے تھے نا، وہ تو اپنی خریدے ہوئے تھے، زر خرید ہوتے تھے غلام، تو غلام تو اپنے گھر کے فرد ہوتے تھے، تو ان کے لیے بھی حکم تھا، اللہ نے نازل فرما دیا کہ وہ بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو اجازت لے کر۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی، اب وہ جیسے لڑکا داخل ہو گیا تھا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو غلام تھے ان کے بارے میں بھی حکم نازل فرما دیا، اور جو نابالغ ہیں ان کے لیے بھی حکم نازل فرما دیا کہ تم نے بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہونا،
لیکن شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ 3 وقت ہیں. وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، جو اٹھنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. جب فجر کے لیے اٹھنا ہے تو اس سے پہلے، یہ فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور ظہر کی نماز سے پہلے جب قیلولہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے پہلے بھی تم نے نابالغ بچہ اور جو غلام ہے، نوکر تو ہے ہی وہ یعنی کہ وہ باہر کا آدمی، جو غلام ہوگا اس وقت غلام ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے، تو غلام بھی اور بچہ بھی، نابالغ بچہ، یہ ان 3 وقتوں میں، یہ پہلا وقت فجر سے پہلے کا جو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، ظہر سے جو آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوں گے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بندہ قمیض اتار دیتا ہے، گھر کی خواتین سونے لگتی ہیں، تو اس وقت بھی نابالغ بچے اور غلام جو ہیں، غلام تو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ اب نہیں ہے غلام، جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی اجازت لیے بغیر ان 3 وقتوں میں داخل نہیں ہوں گے گھر پر. فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جو قیلولہ کے وقت ہوتا ہے، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد جو سونے کا وقت ہوتا ہے. ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے پردے کے وقت ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تمہارے وقت پردے کے وقت ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ اس کے لیے جو نابالغ بچے ہیں اور غلام ہیں وہ تم پر آتے جاتے رہتے ہیں. اس کے ان 3 وقتوں کے علاوہ ان میں کوئی حرج نہ تم پر کوئی حرج ہے نہ ان کے اوپر کوئی حرج ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہیں بتاتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نابالغ بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بھی بغیر اجازت لیے اندر داخل نہیں ہونے دینا، ان 3 وقتوں میں بھی اور 3 وقتوں کے علاوہ بھی. جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر تو بالکل ہی جیسے غیر ہوتے ہیں وہ ویسے ہو جائیں گے، اور پھر وہ اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں بار بار کھول کھول کر واضح کر کے جو ہے بتاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بار بار تمہیں کھول کھول کر بتا رہا ہوں، واضح کر کے بتا رہا ہوں. آگے چل کے یہ اگر ایسا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بات پر زور دے رہے ہیں، اگر اس پر عمل نہ ہوا تو آگے چل کے تمہارے لیے مشکل بن جائے گی، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، پریشانیاں بن جائیں گی، مصیبتیں بن جائیں گی، اور پھر جو ہے الزامات کا اور یہ وہ الٹا سیدھے خیالات، شیطان تو پھر چاہتا ہے کہ ایسا موقع ملے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تسلی فرما دی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو عمر کی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا مقام تھا اور بڑا مقام ہے بھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں. تو ان صفات کے بدلے میں قرآن باقی 40 آیات جو ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو زبان پر جو الفاظ جاری ہوئے، جو ذہن میں آئی باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل فرما دیا کہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کاش ان نابالغ لڑکوں کے لیے بھی کوئی اصول وضع ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر جو ہے وہ نازل فرما دیا کہ لے عمر جو تو چاہتا ہے وہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين. بلال والے صاحب